بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج کسی کی راہ میں تم پتھر رکھو گے تو آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ انسان کو بھولتا کچھ بھی نہیں، مگر کئی بار یہ ظاہر ضرور کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ بستر پر لانا ہو تو کوئی ذات نہیں دیکھتا، شادی کرنی ہو تو 7 نسلوں کی ذات یاد آ جاتی ہے۔ 2 چیزیں جو ہمیشہ زیادہ نظر آتی ہیں، ایک اپنی عقل اور دوسروں کی غلطی۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی صرف 2 بار قدر کرتا ہے، ایک ملنے سے پہلے اور ایک کھو دینے کے بعد۔ نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ زندگی میں ہر چیلنج ایک موقع ہے جو ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ ہر کروٹ ہمیں نیا سیکھنے کا موقع دیتی ہے، اور ہر ناکامی ہمیں مزید حکمت اختیار کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیا کرو، نفرتیں تو ویسے ہی عروج پر ہیں۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ ہمیشہ اکیلا جینا سیکھو۔ ہو سکتا ہے جن لوگوں کے لیے آج آپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوں، کل ان لوگوں کے لیے آپ کچھ بھی نہ ہوں۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو۔ جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا، اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو عیب جوئی اور نکتہ چینی سے دور رہیے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ اپنا سارا دماغ، ساری طاقت، ساری ترکیبیں اور ساری صلاحیتیں صرف کر چکے ہوتے ہیں اور پانسا پھینک چکے ہوتے ہیں۔ اس وقت سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ میں کسی ایسے شخص پر بھروسہ نہیں کرتا جو میرے ساتھ اچھا ہو اور ریسٹورنٹ کے ویٹر کے ساتھ مغرور ہو، کیونکہ زندگی اگر مجھے دھوکہ دیتی ہے اور میں ویٹر کی حیثیت اختیار کر جاتا ہوں تو وہ میرے ساتھ تکبر سے پیش آئے گا۔ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنا ہے تو ضرور سمجھیے، پر اتنا بھی سمجھدار نہ سمجھیں کہ دوسرے سبھی لوگ آپ کو بے وقوف لگنے لگ جائیں۔ کچھ باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں، اولاد اور خاص کر بیٹی کو گالی دینا، دل میں بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا، ماں باپ کی عقل کو کوسنا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دسترخوان پہ باتیں کرنا، کھڑے ہو کے پانی پینا، اور وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم دنیا میں ہر شخص سے جیت سکتے ہو، مگر اس شخص سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ منزل انسان کے حوصلے آزماتی ہے، جھوٹے پردے آنکھوں سے ہٹاتی ہے۔ کسی بھی چیز سے ہمت مت ہارنا، کیونکہ ٹھوکر ہی انسان کو چلنا سکھاتی ہے۔ خدا ہر پرندے کو رزق دیتا ہے، مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ رزق حاصل کرنے کے لیے پرندے کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہو جاتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ زندگی میں صبر، شکر اور محبت تینوں چیزوں کا بڑا درجہ ہے۔ صبر مصیبت کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، اور محبت خوشیوں کا خزانہ ہے۔ ہم اس بد نصیب معاشرے کا حصہ ہیں جہاں حسن کا معیار گورا رنگ اور عقل کا معیار انگریزی زبان ہے۔ بدلے کی خواہش کے بغیر ہر کسی کے ساتھ بھلائی کرو، کیونکہ جو پھول تقسیم کرتا ہے خوشبو اس کے ہاتھوں میں بھی رہ جاتی ہے۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،
حریص آدمی ساری دنیا لے کر بھی بھوکا ہے اور کانے ایک روٹی سے پیٹ بھر سکتا ہے۔ جو نصیحت نہیں سنتا وہ ملامت سننے کا شوق رکھتا ہے۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ کمزور پر رحم کرو گے تو زبردستوں کے ظلم سے بچے رہو گے۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کو اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ بخیل آدمی کی دولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ رشتوں کو وعدوں اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ چھوڑنے والے قسمیں کھا کر بھی چھوڑ دیتے ہیں اور نبھانے والے بغیر وعدوں کے رشتے نبھا دیتے ہیں۔ زہریلے تعلقات کو کاٹ دینا ہی بہتر ہے۔ سانپوں سے حسن سلوک موت ہے۔ اگر کسی کی بیٹی یا بہن کو تمہاری وجہ سے راستہ بدلنا پڑے تو گلی کے کتے اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ قلم اٹھانے سے پہلے اتنی تحقیق کرو کہ تمہارے لکھے پر کوئی دوسرا قلم نہ اٹھا سکے۔